بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. ریڈی بسم اللہ کریں انشاءاللہ، آنے والے آتے رہیں گے. اوکے ہاں شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد کتاب التوحید کا آج 8واں باب انشاءاللہ زیر گفتگو آئے گا، اور اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی الرقى والتمائم. باب ما جاء فی الرقى والتمائم. اس سے پہلے کا باب کیا تھا؟ اس سے پہلے کا باب تھا باب من الشرک لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. تمہید کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کی فضیلت بیان فرمائی. اس کا دعوت دینے کے لیے علم کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی کہ بغیر علم کے توحید کی دعوت دینا یا توحید کی طرف دعوت دینا ممکن نہیں ہے. اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہونے کا امکان ہے، اس لیے علم ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا، توحید کا معنی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ آپ جب دعوت دیں لوگوں کو توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، تو علی وجہ البصیرہ دیں. آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا چیز ہے، تب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں گے تو آپ کی دعوت علی وجہ البصیرہ ہوگی. اور پھر لوگ توحید کو سمجھ کر قبول کریں گے تو حق کو سمجھنا اور قبول کرنا یہ قریب ترین بات ہوگی. لیکن اگر بغیر سمجھے قبول کر لیں گے تو بعد میں اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ توحید کو سمجھیں. اب توحید کو سمجھانے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے پچھلے درس سے جو باب شروع ہوا تھا وہ یہی توحید کے مخالف چیزیں کیا ہیں، اور میں نے اس دن کہا تھا کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. توحید آپ کو سمجھنا ہے تو شرک بھی ساتھ میں سمجھنا ہوگا. اگر آپ شرک سمجھ لے جائیں گے تو اپنی توحید کو اس کی حفاظت کر پائیں گے، اس کو محفوظ کر سکیں گے. اگر شرک کو نہیں سمجھیں گے تو دانستہ یا نادانستہ، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر آپ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ شرک کو پہچانیں
اور پچھلے باب میں کیا تھا؟ باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه، باب تھا کہ رنگ پہننا، حلقہ پہننا، کوئی بھی کڑا چھڑا اس طرح سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، یا دھاگے باندھنا، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، اگر اس کے پہننے کے پیچھے نیت آپ کی مصیبت سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ شرک ہے۔ یہاں پر دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے، یہاں پر دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی اس نیت کے مطابق شرک میں شمار ہوں گی۔ آج کا باب وہ بھی توحید کے بالمقابل شرک سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بیان میں ہے، لیکن اس کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے بہت احتیاط کیا ہے باب باندھنے میں۔ باب کیا ہے؟ سنیے گا، باب ما جاء فی الرقى والتمائم، باب ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ رقیہ کے بارے میں یا تمائم کے بارے میں شریعت میں کیا چیزیں وارد ہوئی ہیں، احادیث کس طرح کی ہیں ان دونوں مسئلوں کے سلسلے میں۔ ایک بڑی لطیف بات ہے اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے ہند و پاک کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کیا افواہ اڑائی گئی ہے، کیا بات بیان کی گئی ہے کہ یہ شیخ تو ایسا ہے جو لوگوں کے اوپر کفر کا حکم فٹافٹ لگا دیتے ہیں، بغیر تأمل کے، بغیر ان کی حالت کو دیکھے ہوئے، اس کا مطالعہ کیے ہوئے، اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کیے ہوئے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہی بات مشہور ہے نا۔ اب دیکھیے، جو امام، یہاں کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، نہ کسی جماعت کا نام لیا جا رہا ہے، نہ کسی شخص کا نام لیا جا رہا ہے، ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اس عقیدے کو بیان کرنے میں اس حد تک احتیاط کہ چونکہ پہلے باب میں جو یعنی مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے کڑا پہننا، حلقہ پہننا یا دھاگا پہننا یہ تو یقیناً شرک ہے، اس لیے وہاں شیخ نے فرمایا من الشرک، یعنی یہ کام شرک میں سے ہے یقیناً۔ لیکن رقیہ کے بارے میں، جھاڑ پھونک کے بارے میں یا تمائم کے بارے میں، جو تعویذ، گنڈے، اس طرح کی چیزیں جو پہنتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے صحابہ کرام کے زمانے سے ہی، اور اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ آج تک بھی اختلاف ہے، اگرچہ اس میں راجع مسئلہ کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ نے یہاں یقینی بات یہ نہیں کہی، اگرچہ شیخ کا موقف ہے کہ یہ بھی شرک سے ہے، لیکن پھر بھی باب کے الفاظ میں اتنا احتیاط کیا گیا کہ یہاں اس کو پہلے ہی مرحلے میں شرک کا حصہ نہیں بنایا گیا پہلے باب کی طرح، بلکہ کہا گیا ہم وہ چیزیں بیان کرنے والے ہیں، وہ احادیث، وہ آثار شریعت کے اندر جو وارد ہوئی ہیں، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں یا صحابہ کرام یا تابعین کے آثار ہوں، ہم رقیہ کے سلسلے میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں، آئی ہیں، وہ ہم اس باب کے اندر بیان کرنے والے ہیں۔ پڑھو، دیکھو، سمجھو، فیصلہ کرو۔ سمجھ گئے؟ اب اس باب کے اندر ہمیں وہی دیکھنا ہے کہ شریعت میں کیا چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا احادیث صادر ہوئی ہیں اس مسئلے کے سلسلے میں، صحابہ کرام کا کیا موقف رہا ہے اس مسئلے کے سلسلے میں، اور پھر ان کی روشنی میں ہم اس مسئلے کے حکم کو جانیں گے اور سمجھیں گے، اس مسئلے کے حکم کو کہ رقیہ کا کیا حکم ہے، تمیمہ کا کیا حکم ہے، شریعت کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو باب یہ باریکی
یعنی اس کو نوٹ کرنے کی چیز ہے، اس کو نوٹ کرنے کی چیز ہے، خاص طور پر شیخ محمد رحمہ اللہ کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ افواہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اڑائی گئی کہ یہ تو ہر کسی کو کافر گردانتے۔ جو اپنی کتاب لکھ رہا ہے اس میں الفاظ کے اختیار میں اتنا احتیاط کرے، بھلا وہ کسی کو بلا وجہ کافر کہہ سکتا ہے؟ جبکہ کسی کے اوپر کافر کا حکم لگانا یہ شریعت کے اندر بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ لیکن حکم بیان کرنا، جو ایسا کام کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ایسا کام کرے گا وہ مشرک مانا جائے گا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو شرک کی باتیں ہیں، جو کفر کی باتیں ہیں، بیان کرنا امت کے سامنے ضروری ہے۔ لیکن جب کسی کی طرف آپ نام لے کر یا کسی کی طرف اشارہ کر کے فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، تو اس کے لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بڑی خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو یا تو وہ بندہ واقعی کافر ہوگا تو یہ کہا ہوا کلمہ اس پر فٹ ہو جائے گا، اور اگر واقعی وہ کافر نہیں ہے، یہ کلمہ اس پر فٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ یہ کلمہ پھر واپس کہنے والے کے پاس چلا آئے گا، یعنی کہ یہ بندہ کافر بن جائے گا۔ تو اتنا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ تو ایسے بڑے امام اور عالم کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ لوگوں کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگاتے پھرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس لیے مسئلہ، اب آپ چونکہ ان کی تالیف یہ ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ان کی بات یعنی کسی انسان کے بارے میں صحیح رائے کا پتہ لگانا ہو تو یا تو آپ ڈائریکٹ اس کی بات سنیں یا اس کی کتابیں پڑھیں۔ اب بات سننے کا موقع تو ہمارے لیے نہیں رہا، چلے گئے اللہ کے پاس، لیکن یہ تالیف ان کی، یہ کتاب ان کی موجود ہے۔ اب اگر ان کی رائے جاننا ہے، ان کا موقف جاننا ہے کسی مسئلے کے سلسلے میں تو یہ کتاب پڑھیں۔ اب یہ کتاب ہمارے سامنے ہے کہ باب میں رقیہ اور تمائم کے سلسلے میں شریعت کے احکام کیا ہیں، شریعت میں احادیث اور آثار کس بات پر دلالت کر رہے ہیں، وہ اس باب کے اندر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ کا یہ کہنا ہے اس باب کے اندر۔ سب سے پہلی حدیث جو اس باب کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، فرمایا فی الصحیح عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنے کنیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں علماء نے کہا کہ ان کے نام کا پتہ ہم لوگوں کو نہیں چل سکا۔ اچھا، روایت صحیح ہے اپنی جگہ۔ فرمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، عظیم جلیل القدر عالم ہیں، سیر، مغازی اور بھی، یعنی ان کی تالیف فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے 14 جلدوں میں، وہ لکھ کر چلے گئے، ہم لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں پورا کا پورا، سمجھ گئے، اتنے بڑے عالم۔ انہوں نے بھی کہا ہے اس بات کا پتہ نہیں چل پایا کہ یہ صحابی کس سفر کی بابت یہ بیان کر رہے ہیں کہ کون سے سفر میں تھے، لیکن چونکہ حدیث صحیح ہے اس لیے اس بات کا پتہ نہ چل پانا کہ کس سفر کی بات ہے، اس حدیث سے جو حکم صادر ہو رہا یا حکم نکل رہا ہے اس حکم پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ فَأَرْسَلَ رَسُولًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، ایک مندوب بھیجا، ایک پیغامبر بھیجا، کیا کرنے کے لیے کہ وہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی بھی قلادہ سمجھتے ہیں جی، پٹا، اب وہ پٹا کسی بھی چیز کا ہو، یہاں پر
راوی بیان کرتے ہیں کہ کسی اونٹ قلادۃ من وترن، وتر کہتے ہیں تیر کمان، تو اگرچہ آج پرانا ہو گیا لیکن پھر بھی جانتے سبھی ہیں، ہے نا، تیر کمان ہوتا ہے، کمان کے اندر ایک تار یا مضبوط رسی باندھی جاتی ہے جس پہ تیر رکھ کر چلایا جاتا ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عربوں کا رواج تھا ان زمانے جاہلیت میں کہ جب یہ کمان کی یہ رسی جو ہے جب پرانی ہو جاتی تھی تو اس کو وہاں سے اکھاڑ کر، پرانی ہو جائے گی تو تیر میں نہیں چلے گا، مضبوطی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، تو جب پرانی ہو جاتی تھی وہ رسی، وہ کسی بھی چیز کا جو اس مختلف یعنی مٹیریل سے بنایا جاتا ہے جو بھی ہے، تو پرانی ہو جاتی تو اس کو نکال کر اونٹ کے گردن میں باندھ دیتے۔ نیت کیا ہوتی تھی ان کی؟ وہی جو ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں کہ حلقہ پہننے کی جو نیت ہے، امام ضامن باندھنے کی نیت سبھی لوگ جانتے ہیں، ہے نا، کمر میں جو تعویذ باندھ لیتے، تعویذ ہی نہیں، حتیٰ کہ دیکھیں سبحان اللہ، میں نے غیر مسلموں میں یہ چیز دیکھی ہے اور مشابہت کتنی پائی جاتی ہے۔ غیر مسلموں کے بہت سارے بچوں کو آپ دیکھیں گے وہ کالے دھاگے میں باندھ کر کمر میں باندھ دیتے، اس کے بعد چھوٹی سی اس میں یعنی اس سنہری کسی مادے میں اندر کیا ہوتا ہے اللہ کو معلوم، میں نے کبھی نہیں، لیکن وہ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی تقریباً وہی کالے دھاگے میں تعویذ باندھ کر لٹکا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال نیت کیا ہوتی ہے؟ نظر بد سے بچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو، بیماری نہ لگے، کوئی آفت مصیبت میں مبتلا نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ عربوں کا یہ جو رواج تھا کہ جب وہ اونٹ کے گردن میں یہ باندھتے تھے رسی، تو ان کا بھی یہی تھا، اس کو نظر بھی نہ لگے، اس کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے، اس کو یعنی اللہ نہیں، اللہ اگر حفاظت کرے تو ذرا ہلکا ہو جاتا ہے معاملہ، نہیں، اس کی وجہ سے یہ قلادہ اس کی حفاظت کرے گا، سوال یہ ہو جاتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس قلادے کے بارے میں، اس پٹے، اس بیلٹ، اس رسی، یاد رہے اور اچھی طرح سے یہ فرق سمجھیں۔ اگر آپ نے کسی اور مقصد سے اونٹ کی گردن میں پٹا باندھا ہے تو پھر وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حکم میں کیا داخل ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے مطابق اگر آپ کا عمل یہ ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ میں باندھ رہا ہوں تاکہ ہمارے بچے کی، ہماری گاڑی کی، ہمارے سواری کی حفاظت رہے، تو پھر یہ اس حکم میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مندوب بھیجا کہ کسی اونٹ کے گردن میں کسی کمان کے رسی کا قلادہ بنا ہوا، او قلادتن، یہ راوی استدراک کر رہے ہیں، راوی کو گویا کہ شبہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان کی رسی والا قلادہ فرمایا تھا یا کہ کوئی عام قلادہ، کوئی بھی جو اس کے گردن میں لٹکایا جا سکتا ہے، کوئی سا بھی ہو، یہ فرمایا۔ الا قطعت، مگر اس کو کاٹ دیں، چھوڑیں نہیں، لا یبقین، ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں کسی اونٹ کے گردن میں اس طرح کا قلادہ مگر اسے کاٹ دیں۔ کیوں کاٹ دیں؟ اگر یہ چیز جائز ہوتی ہماری شریعت کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کاٹنے کا حکم کیوں دیا اور اتنی سختی کے ساتھ حکم دیا کہ لا یبقین، باقی نہ رہنے دیں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اس اسلامی ریاست کے حاکم تھے، یہ آپ کا حکم تھا، کوئی اس کا آپ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اس وقت جو اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں، تو اس میں آپ حاکم تھے۔ حاکم وقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انکار منکر کے طور پر اس چیز کا ازالہ کرے۔ دوسرے نمبر پر علماء کا نمبر آتا ہے، اور پھر جس کسی کو بھی اللہ کے دین کا یہ علم ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ یہ مراحل انکار منکر ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، اور ابھی اسی باب کے اندر مثال آ رہی ہے انشاءاللہ کہ ہم سب اپنے اپنے گھر کے اندر، یہ ہماری رعیت ہے، ہمارا گھر، اس میں ہم ذمہ دار ہیں، ہم صاحب سلطان ہیں۔ یہ نہیں کہیں کہ بیوی بات نہیں مانتی، بچے بات نہیں مانتے، سمجھ گئے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اب مسئلہ وہی اسی تفصیل کے ساتھ کہ اگر اس کے اندر، اسی قلادے کے اندر آپ یہ طاقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اونٹ کو، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، پچھلے درس میں بھی بات چلی تھی کہ کہاں کہاں لوگ باندھتے ہیں، گاڑیوں میں، اپنے ٹریکٹر میں، ٹرک میں، اور جیپ کے اندر، اور جو بھی لوگ ہیں، اونٹ ہیں، بیل ہیں، بھینس ہیں، بیل گاڑی میں لٹکا لیتے ہیں، طرح طرح کی جگہ گھر میں لٹکا دیتے ہیں، گھر میں لٹکا دیتے ہیں، گھر کے کنارے درخت ہوتا ہے وہاں لٹکا دیتے ہیں، دکان میں لٹکاتے ہیں۔ تو جدھر جدھر بھی لٹکانے کی بات ہے۔ اب یہاں ایک فرق، وعلیکم السلام، کہ اگر آپ نفع اور نقصان اسی چیز کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ تو شرک اکبر ہو گیا، اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہی نفع دے گا یا وہی نقصان سے بچائے گا، پر یہ چیز سبب، تو یہ پھر اس کا معاملہ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے نسبتاً، لیکن گناہ کبیرہ اور حرمت کے دائرے سے باہر نہیں آتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ جانوروں کی گردنوں میں یا گاڑیوں میں جو بھی چیزیں لٹکائی جاتی ہیں، جو قلادے کے حکم میں ہوں یا اسی کے مثل کوئی اور چیز بھی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ یا تو شرک اکبر ہے اور یا کم سے کم حرام ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں، ہم قرآن مشکل یہ ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں زیادہ، اور پڑھتے ہیں تو جیسے کسی نے کہا یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے اس آیت کریمہ کو، دیکھیے جو میں نے پڑھا تھا حمد و صلات کے بعد، کہ اللہ رب العالمین نے کتنے واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کے شرح کرنے والے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ 2-3 آیتیں یہاں پر لکھی ہیں، تینوں آیتوں کے اندر مسئلہ بڑا واضح ہے۔ پہلی آیت میں بیان کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ایک مسئلہ پورا ہو گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس ضرر کو ختم کرنے والا، اس سے نجات دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، کس کی بات ہے؟ یہ کسی امام صاحب کی، پیر صاحب کی، عالم کی، مفتی کی نہیں، قرآن کی، اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے جب اللہ کی بات آ جائے تو ہم یہ پورا ہمارے دین کا یعنی جھگڑا جو ہے وہ کس کے سلسلے میں ہے؟ اللہ کا دین ہے نا، اسی کے بارے میں ہم لوگ کہ نہیں اللہ یہ چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ وہ چاہتا ہے، تیسرا کہتا ہے اللہ ہی۔ اب اللہ نے اپنے کلام میں جو کہہ دیا اس میں کسی کو شبہ ہے کہ اللہ کا یہ کلام اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا؟ جو اللہ چاہتا تھا اپنے بندوں تک حکم پہنچانا وہ اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرما دیا ہے۔
یہ رہتی یعنی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک حکم ہے. اللہ نے فرما دیا جس کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچے اس بندے کو اگر اس نقصان سے بچنا ہے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اس نقصان سے محفوظ فرما دے، کیونکہ اور کسی کے پاس طاقت نہیں. اب مجھے اگر 10,000 ریال کی ضرورت ہے اور یہاں آپ کی اس مجلس میں صرف کسی ایک بندے کے پاس وہ 10,000 ہے، باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو میں اس ایک کو چھوڑ دوں اور باقی سب سے مانگوں تو میری مراد پوری ہو جائے گی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. یہ نہیں ہے کہ مطلب تشبیہ من کل الوجوہ ہے، لیکن بات ہم کو سمجھنے کے لیے اب جس کے پاس طاقت ہے اس کو چھوڑ دے رہے آپ، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، تو آپ کی مراد کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی مشکل نظر آ رہی ہے کیا؟ کوئی پیچیدگی ہے؟ پھر بھی ہمارے یہ پورے دنیا میں پھیلے ہوئے بھائی لوگ کیوں نہیں سمجھتے آخر؟ کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ وہی ہے، ایک اصلی شیطان، دوسرا نقلی شیطان. یہ دو شیطان سمجھنے نہیں دے رہے، ورنہ تو جیسے آپ بیٹھ کر سمجھتے ہیں اللہ کا کلام، انشاءاللہ کوئی بھی سمجھائے، چونکہ اللہ کا کلام ہے ہی سمجھنے والا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری سمجھ سے، آپ کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے. اور میں نے کئی بار کہا یہ نقطہ آپ بہت غور سے سنیے اور گرہ لگا لیجئے کہ قرآن میں وہ آیتیں جو ایسے مسائل بیان کرتی ہیں جس مسئلے کی ضرورت ہر شخص کو ہے، ہر مسلمان کو ہے، اس کے سمجھنے میں ذرہ برابر بھی مشکل اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. ذرہ برابر مشکل نہیں ہے، بس اس کو مشکل بنا دیا جاتا. جہاں مشکل نہیں ہے اس کو کہتے اس کے قریب ہی مت جاؤ. یہ کیوں؟ ان کو ہے پتہ ہے کہ اگر قریب آئیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش سمجھ جائیں گے، پھر بھانڈا پھوٹ جائے گا، پھر بھانڈا پھوٹ جائے گا. تو اس لیے وہاں جاؤ ہی مت، راز کھل جائے گی. اچھا، اس کا آگے کا ٹکڑا ہے اللہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. پہلے میں نقصان کی بات تھی، دوسرے میں بھلائی کی بات ہے، خیر کی بات ہے. اگر اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، خیر پہنچانا چاہے، تو اس کے فضل کو کوئی واپس نہیں کر سکتا ہے، کوئی واپس نہیں کر سکتا. دونوں کے سیاق میں تھوڑا سا فرق ہے. فرمایا نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. ہم اسی بات کو تو ڈرتے ہیں نا، اسی بات کو کہ جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ نقصان ہم کو نہ پہنچے، اور جو فائدہ آنے والا ہے وہ آ جائے، کوئی بیچ میں اس کو روک نہ سکے. اللہ نے دونوں باتیں کیسے کلیئر کر دی ہیں؟ نقصان پہنچنے والا ہے، اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو جس کے پاس اس نقصان سے بچانے کی طاقت ہے اس سے دعا مانگو، اگر چاہے گا اللہ تو بچا دے گا. اور ڈرو نہیں. ہم انسانوں سے جب اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو ڈر، ارے یہ پیسہ دینے والا اس کے پاس ہے، یہ ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اب اس کو اگر ہم ناراض کر دیں گے تو یہ فائدہ ہم کو کہاں سے ملے گا. اور یہ دوسرا والا ٹکڑا جو ہے نا، یہ دنیا کی بہت ساری گمراہیاں، چاہے یہود کی ہوں، چاہے نصارہ کی ہوں، چاہے ہمارے اپنی قوم کی ہوں، یہ دوسرے والے ٹکڑے سے اس کا زیادہ تعلق ہے، کیونکہ اس کا تعلق پیٹ سے ہے. جو تنخواہ ہم کو مل رہی ہے، یہ گاؤں والے مل کر ہم کو تنخواہ دے رہے، اگر ہم اللہ کی صحیح باتیں ان کے سامنے رکھیں گے تو یہ تو کل ہی بھگا دیں گے کہ یہ تو وہاں بھی بن گیا، یہ کل ہی بھگا دیں گے. اور یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی ایک صاحب نے جن کا واقعہ تھا، مجھے نام یاد نہیں رہ گیا، لیکن فیس ٹو فیس مجھ سے بیان کیا تھا انہوں نے اپنا واقعہ. اعظم گڑھ کے تھے یا اسی کے قریب کے. یہاں سے اللہ نے کچھ ان کو علم دیا، ہدایت دی، تو جا کر اپنے محلے کے امام صاحب کو انہوں نے ایک دن کہا، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اندھیرے میں ہاتھ پکڑ کر پیار سے لے کے گئے دور، جہاں صرف وہ تھے اور تیسرا اللہ تھا. کہا، مولوی صاحب آپ اپنا یہ سب بیان کرتے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ
کیا چاہتا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے, اور اللہ بولے سب جانتا ہوں, سب جانتا ہوں. تو پھر کیوں بیان نہیں کرتے؟ بولے اگر میں بیان کر دوں گا تو کل ہی مجھے یہاں سے بوری بستر باندھ کر جانا پڑے گا. سمجھ گئے؟ تو ایک اس طرح کے لوگ ہیں. دوسرے شیطانوں میں بھی تو چھوٹے شیطان بڑے شیطان ہوتے ہیں نا. تو بڑے شیطان, ان کے جو چھوٹے چھوٹے شیطان کی چیلے ہوتے ہیں, وہ اتنا اپنی گمراہی میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور وہ بڑے والے ان کو اپنا گرویدہ ایسا بنا کے رکھتے ہیں کہ ان کو ان کی بھی عقل نہیں کھلتی ہے. تو وہ بھی جس باطل پہ ہوتے ہیں اس باطل کو ہی وہ حق سمجھنے لگتے ہیں, اور پھر اسی یعنی مزعومہ حق کے پرچار میں وہ دل و جان سے لگے رہتے ہیں. تو ان کو حق کا پتہ ہی نہیں رہتا ہے. یہود و نصارہ, نصارہ جاہل, یہود عالم لیکن گمراہ. اور ہماری قوم کے اندر یہی دونوں روشیں ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا نا. ہماری قوم کے اندر وہ دونوں, جو روش یہود کی تھی وہ بھی ہمارے اندر ہے بعض لوگوں کے اندر, اور جو روش نصارہ کی تھی وہ بھی ہمارے اندر ہے. بعض ایسے ہیں بعض ایسے ہیں. ہم نے دونوں کو جمع کر لیا, دونوں گمراہیاں اور دونوں گمراہیوں کے طریقوں کو جمع کر لیا ہے. لیکن پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے. فلا راد لفضل یصیب, اب یہ دیکھیے یعنی مزید تاکید ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یصیب بہ من یشاء من عبادہ, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. بہت سارے ہمارے, اور یہ یعنی گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تو اتنے متقی آدمی ہیں, اتنے پرہیزگار آدمی ہیں, پھر بھی آپ فقیر ہیں. آپ کے اس تقوی کا کیا فائدہ, اس 5 وقتہ نماز کا کیا فائدہ, تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ. اللہ رب العالمین آپ کا تو بہت ظالم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ اتنا مشقت کرتے اپنے اللہ کے لیے, اور اللہ آپ کو فقیر رکھا ہوا ہے. اللہ نے رزق کے سلسلے میں بھی بڑی واضح آیتیں قرآن کریم کے اندر فرمائی ہیں کہ خزانہ تو اللہ کے پاس ہے, جتنا چاہتا ہے چھوڑتا ہے, جس کے پاس چاہتا ہے اس کا رخ موڑ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو محروم کر دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اس سے نہ تعلق زیادہ دینداری کا ہے اور نہ دنیا داری کا ہے. ہاں ہمارا جو فرض ہے یہ اسباب ہیں. ابھی پچھلے درس میں یا اس سے پہلے والے درس میں آپ لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض کریں گے کہ آپ نے کہا تھا مولوی صاحب کہ استغفار کرو زیادہ زیادہ تو بارش نازل ہوگی. ہاں یہ اسباب ہیں. کیا ہیں یہ؟ اسباب ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ اسباب سبب پایا جائے تو مسبب بھی پایا جائے. ضروری بادل آئے تو بارش ہونی ضروری ہے کیا؟ لیکن بادل بارش کا سبب ہے نا. لیکن ضروری نہیں کہ بادل ہو تو بارش بھی ہو. اللہ کی مشیت ہے. اللہ جس بادل سے چاہتا ہے بارش برسوا دیتا ہے, اور جس بادل سے چاہتا ہے وہ بادل آ کے چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے پاس خزانے ہیں, اور اللہ کو معلوم ہے. ہمیں راضی برضا ہونا چاہیے, ہمیں اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے, اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس بندے کو کس حال میں رکھنا اس بندے کے لیے بہتر ہے. اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے فقیر بنا دے. لیکن ہمارے لیے ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ جس حال میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے ہمارے لیے اللہ نے اسی حال کو بہتر سمجھا, اسی لیے ہم کو رکھا ہے. آپ اجر کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم. دوسری آیت فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. فرمایا اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت جب کھولتا ہے یا کھولنا چاہتا ہے تو اس دروازے کو, رحمت کے دروازے کو کوئی بند, فلا ممسک لها, تو اس رحمت کے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل له, اور اگر اللہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا. فلا مرسل له من بعده, اللہ کے بعد کوئی پھر
اس کو کھول نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مسئلہ واضح ہے نا کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کنجی اللہ کے ہاتھ میں. تیسری آیت قل، یہاں قل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے ہم امتیوں کو یہ بات سنانے کے لیے. افرأیتم، یہ تدبر کی دعوت ہے. جہاں پہ افرأیتم، ارأیتا، اس طرح سے کے الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے، وہاں پر ہم کو دعوت تدبر ہے. اے لوگوں سوچو. افرأیتم، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں؟ ما تدعون من دون اللہ، ان کو نہیں دیکھا جن کو مجھے چھوڑ کر پکارتے ہو. کیا؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ. اگر اللہ، یہ نبی کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے نا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، اے کافرو، اے مشرکو، جو تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اگر ہمارا اللہ میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے تو یہ تمہارے سب معبودان باطلہ مل کر، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں یہ بات کریں تو اے مکہ کے مشرکو، کافرو، تمہارے 360 خدا مل کر ہمارے اس نقصان کو دفع کر سکتے؟ حل ہن کاشفات ضرہ، اللہ کے اس نقصان کو، جس نقصان کا ارادہ اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس نقصان سے ہم کو یہ تمہارے معبود سب مل کر، اسی لیے فرمایا حل ہن کاشفات ضرہ، سب مل کر اس نقصان سے ہم کو محفوظ کر سکتے؟ جواب قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس کا کوئی نہیں کر سکتا. او ارادنی برحمہ، یا میرا اللہ اگر میرے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، یہ تمہارے 360 مل کر اللہ کی اس رحمت کو روک سکتے کہ ہم تک نہ پہنچے؟ نہیں. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور اسی اللہ پر توکل کرنے والے لوگ توکل کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں جاتے. اب یہاں پر مسئلہ ہماری آزمائش، ہم سب کی آزمائش، ہمارے ایمان کی آزمائش، ہمارے عقیدے کی آزمائش، ہمارے توحید کی آزمائش. خوشی میں تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے نا. جب تکلیف آتی ہے تو قدم لڑکھڑانے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے نظر میں کبھی کبھی عقیدے توحید ہونے کے باوجود شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور ڈالنے لگتا ہے کہ یہ دیکھو پریشانی ہے، وہ فلاں کے پاس چلے جاؤ تو پریشانی دور ہو جائے گی. یعنی اللہ کے دربار سے ہم کو ہلانا شروع کر دیتا ہے. اب اگر آپ اپنی توحید میں مضبوط ہیں، اپنے توکل علی اللہ میں مضبوط ہیں، اپنے ایمان میں مضبوط ہیں تو آپ نہیں ہلتے. لیکن ذرہ برابر بھی اگر اس کے اندر کمی ہے تو پیر میں لغزش آ ہی جاتی ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے، یہیں پہ ہم فیل اور پاس ہو جاتے ہیں. مجھے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا یا کسی اساتذہ یا کسی عالم سے سنا تھا. ہمارے یو پی میں کانپور میں بہت بڑے پرانے زمانے میں اسلم کانپوری نام کے مشہور عالم تھے. ان کے ساتھ ہوا واقعہ جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میں بھولا نہیں ہوں تو، کوئی ایک یہ بڑے عالم تھے اور کوئی ایک وہ بھی عالم تھے، فارغ التحصیل تھے، لیکن اللہ نے آزمائش میں ڈالا تو تھوڑی لغزش آ رہی تھی. پکے تھے لیکن آزمائش پڑتی ہے تو بہرحال بہت سارے لوگوں کو اللہ جس کو محفوظ رکھے وہی محفوظ رہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ان کی شادی ہوئی اور بچے نہیں ہو رہے تھے.
انتظار کیے 1 سال 2 سال جو وقت گزرا. پھر لوگ جانتے ہیں 1 ہی 2 سال 3 سال ہوتا ہے کہ لوگوں کا مشورہ دائیں بائیں سے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. تو بہرحال آنے لگے مشورے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں, دیکھو فلاں گیا تھا اس کو بچہ مل گیا, فلاں گیا تھا اس کو بچہ مل گیا. نہیں معلوم کہ دینے والا اللہ ہی ہے, جاؤ کہیں بھی لیکن ملے گا تو اللہ کے یہاں سے ملے گا, اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گا. یہ انکار کرتے رہے اپنے ایمان کو. مطلب ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی قدم میں پھسل گئے, نہیں, کافی وقت تک صبر کیا. پھر ان کے گھر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں. شاید خواتین جلدی, ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو بھی کس نے بہکایا تھا؟ شیطان تو تھا ہی پہلے نمبر پر, لیکن شیطان کی بات میں پہلے کون آیا تھا؟ تو بہرحال گھر سے بھی آواز آنے لگی کہ چلو بھائی کیا فرق پڑتا ہے, ایک بار چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ چاہتے نہ چاہتے ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے بیوی کو لیا اور نکل پڑے. ٹرین پہ بیٹھے تو اتفاق سے اسلم کانپوری صاحب بھی اسی ٹرین میں موجود تھے. شاید کچھ معرفت بھی رہی ہو, تو بات چیت ہوئی کہاں کا قصد ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ ماجرا یہ ہے, اس لیے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. شیخ نے کہا, ان کا تجزیہ ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اب اس کی آزمائش کا ٹاپ مرحلہ اس کے سامنے ہے, اس کا وقت آ چکا ہے, اس کو اللہ کی نعمت ملنے والی ہے. لیکن اگر یہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں سے آنے کے بعد اس کو ملا تو زندگی میں جو عقیدہ اس کا خراب آج ہو جائے گا وہ نہیں سدھر سکتا ہے. کیونکہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے نا, بھائی اتنے سال سے میں ادھر ادھر پھر رہا تھا, وہ نہیں ملا, وہاں گیا تو مل گیا. تو شیخ نے کہا ایک بار, اتنے دن سے صبر کیے تو ایک بار میری بات اور مان لو اور گھر واپس چلے جاؤ, اللہ سے دعا کرو. پھر کہتے ہیں وہ شیخ کی بات مان گئے, اگلا اسٹیشن یا جب بھی آیا اتر کے واپس چلے آئے. اور پھر اللہ نے ان کو بچے کی نعمت سے نوازا. تو یعنی میں کسی قبر پرست کی بات, بزرگ پرست کی بات نہیں کر رہا, میت پرست کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک وہ موحد کی بات کر رہا ہوں. اس پر ترا یہ کہ وہ عالم بھی تھے, فارغ التحصیل تھے, لیکن آزمائش کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور ہو رہے تھے. لیکن شیخ کی اس نصیحت سے وہ واپس آ گئے. اب ان کو وقت آ گیا تھا, انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے اس کو انشاءاللہ ملنے والا ہے, لیکن شاید اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کر رہا ہے. اب چلے گئے ہوتے, آنے کے بعد تو ہوا جو ایسے ہوا وہ ویسے بھی ہونا تھا, لیکن دل اور ایمان لٹ جاتا زندگی بھر کے لیے. تو یہ آزمائش کی بات میں کہ یہ مسئلے بالکل واضح ہیں, لیکن بہت سارے لوگ وہ بچوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کتنی واضح آیت فرمائی, جس کو چاہتا بیٹا دیتا, جس کو چاہتا بیٹی دیتا, جس کو چاہتا دونوں دیتا, جس کو چاہتا دونوں بھی نہیں دیتا. اب اس کے بعد کوئی مسئلہ رہ گیا, کسی کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیچارے وہ بیوی کو کوسنے لگتے, اس کے پورے گھر بھر سسرال میں اس کا جینا حرام ہو جاتا. سبحان اللہ, کہاں گئی ہماری یہ یعنی علم کی بات اور علم کا دعویٰ اور معرفت اور ایمان اور یہ سب, یعنی یہ جانتے ہوئے کہ دینے والا اللہ ہے. میری 4 بیٹیاں پہلے ہوئیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو بہت سارے الحمدللہ میری اہلیہ بھی پڑھی لکھی عالمہ ہے, ہم دونوں پہ الحمدللہ اللہ گواہ ہے, مطلب ذرہ برابر بھی اثر نہیں. لیکن ادھر سے بھی مشورے, ادھر سے بھی مشورے, ایک صاحب نے مجھے یہاں تک مشورہ دیا کہ, اور وہ بھی اتفاق سے عالم دین تھے,
انڈیا سے شیخ فلاں جگہ سے کہاں سے دوا منگا لیجئے، وہ دوا کھانے سے بیٹا ہو جاتا ہے۔ بولے میرے پاس بھی بیٹیاں تھیں، میں نے وہ دوا کھائی تو بیٹا ہو گیا، تو ایسا کریں آپ۔ میں نے کہا اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، جب اللہ چاہے گا تو جو اور یعنی دیکھیے سبحان اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی کے بعد 4 بیٹیوں کے بعد اللہ کی رحمت سے ایک بیٹا اللہ نے مجھے دیا، اللہ ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا بھی اگر وہ ان کی بات مشورہ مانگ کر کے اگر وہ میں دوا تو وہی دوا ہے جو میرے لیے بیٹا لایا ہے، ہو جاتا ہے مسئلہ کہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ میرے بھائی بڑی ہی واضح دین شریعت کے یہ احکام بڑے واضح ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا جستجو کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جستجو تھوڑی سی جو کرتے ہیں۔ اب آنکھ پہ پٹی باندھ لیے اور چلے جا رہے، وہ رسی پکڑے پیچھے، تو کہاں سے ہدایت ملے گی، کہاں سے صحیح راستہ ملے گا؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث شیخ رحمہ اللہ نے جو ذکر کی ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں، قرآن کے قاری ہیں، صحابہ کے مفتی ہیں، یعنی اساتذہ صحابہ میں سے ہیں، سمجھ گئے؟ ان کے گھر میں بھی تو خواتین تھی نا، سب کے گھر میں خواتین ہیں، تو خواتین کا مسئلہ تو پیدا ہوتا ہی ہے۔ انہوں نے ان کی بیوی کا نام تھا، ایک زینب نام تھا۔ ایک دن دیکھا کہ زینب کے گلے میں کچھ ہے، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل میری آنکھ پھڑکتی تھی، پھڑپھڑا رہی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی، تو میں فلاں یہودی کے پاس چلی جاتی تھی، وہ کچھ پھونک دیتا تھا اور یہ ختم ہو جاتا تھا، میں واپس آ جاتی تھی، اسی کا دیا ہوا یہ میں نے پہن رکھا ہے، اس نے کچھ پڑھ کے دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشہور جملہ اپنی بیوی سے کہا عبداللہ کے گھر والے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بڑے بے نیاز ہیں، اس کو کاٹ کر پھینکو، توڑو اس کو۔ خط نکلوایا اور یہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نکلوا رہا ہوں، مجھے کیا شوق ہے تمہارا یہ جو گردن میں بندھا ہوا ہے نکلوانے کا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیث سنی ہے کہ اس طرح کا جھاڑ پھونک، شرکیہ اور تمیمہ اور تولہ، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ان کی وضاحت بھی تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، تو اس لیے میں نے نکلوا دیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہیں، تو ہم اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی چیزوں کی گنجائش اپنے گھر میں کیسے پا سکتے ہیں؟ اور اپنی بیوی سے ایک بات اور فرمائی، کہا کہ جس یہودی کے پاس جاتی ہو تم، یہ اسی کا شیطان ہے، وہ تمہارے آنکھ کے ساتھ کچھ کھلواڑ کرتا ہے تو تم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آنکھ پھڑپھڑا رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، جب ادھر چلی جاتی ہو وہ کچھ پھونک دیتا ہے تو اس کا شیطان دور ہو جاتا ہے، تو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو دراصل مسئلہ اس کے شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے تم اب بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ رقیہ، لیکن آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ ان چیزوں میں تھوڑی تفصیل کی ضرورت تھی یا اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے سیدھا اس کو شرک نہیں کہا،
بلکہ کہا یہ ان مسائل کے سلسلے میں شریعت کی کیا باتیں وارد ہیں وہ ہم یہاں اس باب میں ذکر کریں گے، آپ پڑھو اور سمجھو، سمجھ گئے؟ تو اب یہ ایک بات، اور دوسری ایک اور عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ، یا کہتے ہیں کہ ان کا سماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ کیا ہے حدیث؟ فرمایا من تعلق شیئا وکیل الیہ، جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک عام بات ہے، یہ بھی مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اور ایک جنرل بات ہے کہ جس کسی نے جو کچھ بھی لٹکا لیا تو وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ دھاگا، تعویذ، گنڈے، ہار، مالا، جو کچھ بھی ہے، کچھ دھاتوں کے بھی لوگ پہنتے ہیں، کچھ سکے اکے پہنتے ہیں، کچھ کیا کیا پہنتے ہیں آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں شمار ہم نہیں کرا سکتے، کیونکہ روزانہ ایک الگ الگ شکل دیکھتے ہیں، روزانہ ایک الگ چیز دیکھتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس حدیث کے بموجب غیر شرعی چیزیں ہیں، اور کیا فرمایا؟ وکیل الیہ، وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے گویا کی، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جاتا ہے تو غیر اللہ کے پاس تو کوئی طاقت ہے نہیں۔ اللہ نے اس کو جب بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو کس کے سپرد ہو گیا؟ وہ جس کے پاس گیا تھا یا جس چیز پر اپنی نیت اس نے لٹکائی تھی اسی کے سپرد ہو گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ خائب و خاسر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرکا میں جتنے لوگوں کو یعنی جتنی چیزوں کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تو اللہ بے نیاز ہے ان سبھی شریکوں سے۔ ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہو کہ لوگ اس کی پوجا کریں، جیسے بعض زندہ لوگ بھی اپنے سامنے سجدہ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں یہ احترام کا سجدہ ہے اور کیسا سجدہ ہے، کراتے ہیں، اس کو ضرورت ہے کہ اس کو بڑا مقام دنیا میں حاصل کرنا ہے، چندہ بٹورنا ہے اور واہ واہی لینی ہے، جو کچھ بھی ہے، سمجھئے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم زندگی بھر بغیر پلک جھپکے ہوئے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک عبادت ہی عبادت کرتے رہیں، بندگی ہی بندگی کرتے رہیں، اللہ کو ہماری اس بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کو ضرورت ہے اس بندگی کی؟ ہم کو، آپ کو خود ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کے بارے میں کتنی واضح حدیث فرمائے کہ اس دنیا کے اندر، اب آپ تصور کریں، بہت سارے لوگوں کو آپ خود جانتے ہوں گے کتنے متقی پرہیزگار ہیں، پھر اس کے بعد یہ انبیاء کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، کتنے متقی پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اگر پوری دنیا کے لوگ، پوری کائنات کے لوگ اس دنیا کے اندر سب سے جو متقی آدمی گزرا ہے اس متقی آدمی کی روش اختیار کر لیں، اس کے دل پہ جمع ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ پوری دنیا کے لوگ اس دنیا کے اندر سب سے فاسق اور فاجر آدمی کی روش پر آ جائیں، یعنی سبھی فاسق فاجر ہو جائیں، کافر ہو جائیں، منافق ہو جائیں، سب اس دنیا کے اندر پائے جانے والا سب سے برا آدمی کی طرح پورے لوگ ہو جائیں، تو بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے۔ فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔
اب اللہ جس کو چھوڑ دے پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ چھوڑ دیا اللہ نے، بے یار و مددگار ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں، اور جس کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، تو پھر کیا ہوگا اس بندے کا؟ سوائے خسارہ کیا اور کچھ ہونے والا اس کے ساتھ؟ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو یہ تمائم اور یہ جو رقیہ کی بات ہے، رقیہ کے سلسلے میں مسئلہ تفصیل اس کی یہ ہے، رقیہ سمجھتے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ شرعی لفظ بھی بن گیا، رقیہ شرعیہ، رقیہ شرعیہ لوگ بولتے ہیں نا۔ رقیہ کا جو اصل معنی ہے عمومی طور پر ہم جھاڑ پھونک بولتے ہیں، جھاڑ پھونک، ٹھیک ہے نا۔ وہ جھاڑ پھونک کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں بھی، اسلام سے پہلے بھی لوگ کچھ پڑھ کر کچھ پھونکتے تھے، اور اس کے ذریعے جو بندے کو اس وقت لاحق پریشانی ہوتی تھی وہ پریشانی کہتے ہیں جھاڑ دیتے تھے، ہے نا، تو اسی لیے جھاڑ پھونک بن گیا ساتھ میں۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر رقیہ شرک سے خالی ہو، شرک سے خالی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ذکر کی گئی کہ بھئی ہم لوگ کچھ منتر انتر پڑھ کے کچھ اس طرح یعنی پھونک پھانک کرتے تھے، تو آپ کا کیا فرمان ہے اس کے سلسلے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے مجھے وہ اپنا منتر سناؤ، اس کے اندر اگر کوئی شرک ہے تو وہ ممنوع ہے، اور اگر شرک نہیں ہے تو جائز ہے۔ یہ جائز کی بات ہو گئی۔ اس کا ثبوت شریعت سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو رقیہ کیا ہے، پڑھ کر پھونکا ہے آپ نے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کیا ہے، معوذتین لے کر اترے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مأثور دعاؤں کے ذریعے رقیہ ہو تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ غیر شرعی ہو تو اس کے اندر، یعنی غیر شرعی کا مطلب یہاں غیر مسنون ہو یا قرآن کی نہ ہو، تو اگر شرک اس کے اندر ہے تو حرام ہے، سراسر وہ شرک ہے، لیکن اگر شرک نہیں پایا جاتا ہے تو مباح کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ تو یہ رقیہ کی بات ہو گئی، یعنی رقیہ کی دو قسم ہو گئی، شرعی اور غیر شرعی، مباح اور رقیہ شرعیہ جائز ہے، غیر شرعی جس کے اندر شرک ہے وہ جائز نہیں۔ تمائم کا معاملہ یہ ہے، پہلے زمانے میں بھی لوگ اپنے بچوں کے گردن میں، گلے میں کچھ اس طرح سے لٹکاتے تھے۔ اب تعویذ یا کچھ بھی لٹکانے کی جو بھی شکلیں ہیں، وہ ضروری نہیں صرف ایک کالا دھاگا آپ نے لے لیا، کالا دھاگا کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ، سمجھ گئے، اور اپنے بچے کے گردن میں لٹکا دیا، کچھ نہیں اس کے ساتھ، کوئی نہ پتھر ہے، نہ لکڑی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ لکھا ہوا کاغذ ہے، نہ کپڑا ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی تمیمے کی ایک شکل میں آئے گا، اگرچہ وہ دھاگا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں من تعلق شیئا کے عموم کے تحت وہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جیسے میں نے کہا، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اسی لیے اس مسئلے کو باب کے اندر واضح نہیں کیا، بلکہ ان احادیث اور آثار کے ذریعے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن اذا کان المعلق من القرآن، یہ گلے میں لٹکائی ہوئی چیز اگر قرآن سے ہو، فرخص فیہ بعض السلف، بعض اسلاف کرام نے اس کے اندر رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، وبعضهم لم يرخص فیہ، اور بعض علماء کرام نے، بعض اسلاف کرام نے اس کی بھی رخصت نہیں دی ہے، یاد رکھیں دو قول ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِ عَنْهُ، اور بعض اسلاف کرام نے اس کو ممنوع تمیمہ میں سے یا ممنوع چیزوں میں سے ہی گردانا ہے، شمار کیا ہے۔ منہم ابن مسعود،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تمیمہ کی ہر شکل کو ناجائز مانتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ قرآن سے بھی ہو تب بھی ناجائز مانتے ہیں۔ جائز ماننے والوں میں سے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور بھی ان کے ساتھ بعض صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا کہ یہ تو قرآن ہے، اس میں حرج کی کیا بات ہے، قرآن ہے اس میں حرج کی کیا بات ہے۔ لیکن علماء کرام نے جب مسئلے کو مزید گہرائی میں جا کے اسٹڈی کیا، تحقیق کی، تو اس کی ممانعت کا پہلو زیادہ راجح ہوا۔ وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی 3 نقطے یہاں پر شیخ نے بھی ذکر کیا ہے۔ ابھی بات گزری ہے، من تعلق شیئا وکیل الیہ، ہے نا؟ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ جس کسی شخص نے جو کچھ بھی لٹکایا تو وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے رقیہ تمائم اور یہ ساری چیزیں شرک ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ رقیہ تمائم اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ تو یہ عمومی ممانعت آئی ہے، عمومی ممانعت کچھ بھی لٹکانے کی، باندھنے کی، اور یہ سب شریعت کے اندر آئی ہے۔ تو عمومی ممانعت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یعنی چاہے قرآن ہو، چاہے اس میں رحمان لکھا ہو، چاہے رحیم لکھا ہو، اللہ لکھا ہو، رب العالمین لکھا ہو، مالک یوم الدین لکھا ہو، کچھ بھی لکھا ہو، یہ اس عام حکم میں شامل ہے جس کے اندر کچھ بھی لٹکانے کی ممانعت آئی ہے، تو یہ بھی ممانعت کے اندر شامل ہو گیا۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات کیا ہے کہ شریعت نے راستہ بند کرنے کی پالیسی کو بہت جگہوں پر اپلائی کیا ہے۔ شر کا راستہ نہ کھلے، بدعقیدگی کا راستہ نہ کھلے۔ یہاں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دروازہ کھول دیں گے تو جب دروازہ کھل جائے گا تو اس میں بہت ساری غیر شرعی بھی چیزیں داخل ہونی شروع ہو جائیں گی، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ابھی چلیے ہم تو کہتے ہیں ممانعت ہے، ہم تعویذ کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اسی شرط کے ساتھ، اور بھی ان کی شرطیں بھی بیان کر رہا ہوں میں کہ کن شرطوں کے ساتھ انہوں نے جائز قرار دیا ہے، تو جن لوگوں نے اپنی شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا، آج دیکھیے تعویذ کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ دروازہ کھل گیا نا، ان کے سامنے دروازہ کھل گیا، تو دروازہ کھل گیا تو پابندی کون لگائے گا، اور کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ آپ آج کے جتنی تعویذیں لوگ گلوں میں پہنے ہوئے رہتے ہیں، آپ اس کو کاٹیے، نکالیے، اور وہ مومجمہ وغیرہ جو کر کے سب اندر رہتا ہے، اندر کا کاغذ نکال کر آپ پڑھیے تو دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے۔ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس میں قرآنی آیات لکھتے ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ لکھتے ہیں، اور اس دعوے سے تعویذ کو جائز قرار دیتے ہیں، آپ تعویذ کھول کر پڑھ کر دیکھ لیجئے، حقیقت آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے گی۔ پھر یہ دوسرا جو میں نے بتایا نا کہ دروازہ کھولنے کی جو بات ہے نا، پھر آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ تو علماء کرام نے بہت ساری چیزوں میں، شریعت نے خود قرآن میں لا تقربوا الزنا کہا گیا نا، زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ اللہ فرما سکتا تھا لا تزنوا، زنا مت کرو، ہے نا، لیکن اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس لیے یہاں سے شروعات ہوئی ہے کہ آپ کسی خاتون پر، کسی اجنبی خاتون پر غلط نگاہ نہیں ڈال سکتے۔ یہاں سے یہ پابندی شروع ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں بھائی ارے اس میں کیا ہے، بہت سارے لوگ جو یعنی شیطان اور اپنے خواہش کے پرستار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی ہماری نگاہوں میں پردہ ہے۔ ارے بھائی نگاہوں میں کس کی پردہ ہے؟ اللہ نے پردہ کرنے کو کہا تو تم نگاہوں کا پردہ اللہ کو نہیں چاہیے، سمجھ گئے؟
اللہ کو غض البصر چاہیے، تم اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھو چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ زنا ایک ایسی بری چیز ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ اس سے قریب بھی بھٹکے. تو شرک تو زنا سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کہیں بڑھ کر ہے. تو پھر زنا کے لیے اگر اللہ نے سبھی دروازوں کو بند کیا ہے تو شرک کے لیے کیا اللہ دروازوں کو کھول کے رکھے گا؟ تو یہی ہے کہ اس سے پھر آگے دروازہ کھلے گا. اور آپ یہ تعویذ کھول کر کبھی پریکٹیکلی نکال کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تیسری بات، اگر ہم مان لیں کہ یہ بات سچی ہے کہ لوگ قرآن اور قرآن کی آیتیں ہی لکھ کر پہناتے ہیں، تو کوئی بندہ ہے جو تعویذ کو پہنے ہوئی ہو باتھ روم جانے لگے، جب بھی باتھ روم جائے تو تعویذ اتار کر باہر رکھ کر جائے؟ کوئی ہے؟ تو قرآن لے کر باتھ روم میں جانا یہ شریعت کا کام ہے؟ جائز کام ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ کی تعظیم جس بندے کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ کے نام، اگر آپ کے پاس کوئی کاغذ ہے اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور اگر آپ کے دل میں اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے تو آپ کو اللہ کے نام کا لکھا ہوا کاغذ بھی لے کر باتھ روم میں جانا پسند نہیں کریں گے. چاہے کہ آپ پوری آیت لے کر جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر علماء نے کہا کہ ممانعت ہی راجح ہے. عمومی ادلہ کے اندر داخل ہے ممانعت کے ادلہ کے اندر، اور دروازہ بند کرنا ہے اور مصلحت یہی ہے کہ دروازہ بند رکھا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیتوں کو ہی مان لیا جائے کہ لوگ لکھتے ہیں تو پھر قرآن کی رسوائی ہوگی اس طرح کا عمل کرنے سے. پھر ممانعت. اچھا، جن لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جائز ہے، ان لوگوں کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صرف قرآن کا تمیمہ جائز ہے، یعنی قرآن کی آیتیں لکھ کر لٹکانا جائز ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عربی میں ہی لکھا ہو، عربی میں، یعنی کہ قرآن عربی میں اترا ہے نا. اس لیے علماء ہمارے ہاں قرآن کو انگلش میں بھی لکھ دیتے ہیں. بسم اللہ تو BISMILLAH ہو گیا بسم اللہ. علماء نے اس طرح بسم اللہ اور اس طرح ان سب چیزوں کو لکھنے سے منع فرمایا ہے. لیکن بہرحال اسی لیے آپ سعودی کے اپنے انڈیا کے اندر آپ ہندی میں لکھا ہوا قرآن پا جائیں گے، ہو سکتا ہے انگلش میں لکھا ہوا قرآن پا جائیں گے. سعودی کے اندر کہیں بھی آپ کو کسی حصے میں انگلش میں ہندی میں لکھا ہوا قرآن نہیں ملے گا. ہاں ترجمہ ملتا ہے، معنی بھی ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کا پورا کلام غیر عربی میں لکھا ہوا ہو یہ نہیں. تو جن لوگوں نے جائز قرار دیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ عربی میں ہی لکھا جائے، اللہ کا کلام عربی میں ہی لکھا جائے. دوسری شرط ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہی ہو، قرآن ہی ہو، اور دوسرے نمبر پر عربی میں لکھا ہوا ہو. تیسرے نمبر پر وہی بات کہ وہ اللہ کا کلام بھی لٹکاتے ہوئے ہمارے دل کے اندر یہ عقیدہ نہ پایا جائے کہ یہ کلام ہم نے لٹکا لیا تو یہ کلام ہم کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان سے ہم کو بچا رہا ہے. کون ہے بلکہ فائدہ اور نقصان کا مالک؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تو ان 3 شرطوں کے ساتھ ٹھیک ہے جو جائز. اب دیکھیے کتنا کھلواڑ ہو رہا ہے ان 3 شرطوں پہ. کوئی رعایت کر رہا ہے ان کی؟ کوئی رعایت نہیں کر رہا الا من رحم اللہ. تو بہرحال جزاک اللہ خیر. اور اس کے بعد جو اس حدیث کا لفظ ہے تولا کا لفظ ہے، اور یہ تولا جو ہے نا یہ ان دونوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جادو کی قسموں میں سے قسم ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، اس مقصد سے کیا جاتا تھا. سمجھ گئے؟ تو یہ جادو کی ایک قسم ہے. اور جادو کی ساری قسمیں یہاں شیخ جعفر صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا کوئی افغانی دوست تھا، غالباً افغانی کا ہی مجھے کہا تھا، بڈھا ہو گیا بھول رہا ہوں تھوڑا تھوڑا، لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ افغانی دوست. اس نے جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں. وہ قسمیں کے یہاں درجات ہیں، مطلب جس میں جتنا آپ شیطان کے پجاری جتنے بڑے بنیں گے اتنے ہی آپ کو وہ
یعنی مسئلہ ہوگا. کہا 16 قسمیں میں جانتا ہوں اور جادو کی تمام قسموں میں سب سے ہلکی قسم جو ہے یعنی آخری، اس کے بعد جادو کو جادو نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ بھی شرک اور کفر سے خالی نہیں ہوتا. یہ پریکٹیکل یعنی جادو سیکھنے والے نے بتایا، جاننے والے نے بتایا، اور حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے. جادو کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جادوگر شیطان سے خدمت لیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان خدمت اپنی کسی کو کب دے گا اور کیوں دے گا. آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ہی وہ اپنی خدمت دے گا، وہ کسی کو فری کی خدمت نہیں دے سکتا ہے. سمجھ؟ تو پھر جب جادو کا مسئلہ آ گیا تو ویسے ہی حرام ہو گیا. ایک حدیث اور رویفع سے روایت ہے، کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رویفع لعل الحیات ستطول بک فاخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وترا او استنجى برجیع دابة او عظم فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ. رویفع صحابی ہیں، لمبی عمر پائی انہوں نے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ مانا گیا کہ اللہ یعنی انہوں نے پیشین گوئی کی تھی، اور یہ اسلوب کلام کہ مجھے امید ہے گویا کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی تو لوگوں کو یہ خبر دینا اور دیتے رہنا، یہ تبلیغ کا بھی ایک یعنی اسلوب ہے اور تبلیغ کی طرف ترغیب ہے. فرمایا اے رویفع امید ہے، لعل کے اندر جو ہے ترجی ہوتی ہے، ترجی لعل کا لفظ اس کا ترجمہ امید سے کیا جاتا ہے کہ امید ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو. اور دو یعنی تمنا کے لیے دو لفظ استعمال ہوتا ہے، لیت استعمال ہوتا ہے اور لعل کے اندر امید ہوتی ہے اور لیت کے اندر حسرت ہوتی ہے. تو بہرحال فرمایا کہ امید ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی تو لوگوں کو یہ بات بتا دینا کہ جو اپنے داڑھی کو باندھے، گرہ لگائے یا دھاگا لٹکائے، دھاگا پہنے، یا جانوروں کے لید کے ساتھ استنجا کرے یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرے، فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بریء الذمہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں تو کسی یعنی چھوٹے گناہ پر نہیں کرتے بلکہ بڑے گناہوں پر کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے چند یعنی آثار ہیں جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیے، جن کے اندر سب کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ تمائم اور اس طرح کی چیزیں لوگ پہلے سے اس کو برا جانتے ہیں اور اس کی گنجائش گویا کی شریعت میں نہیں دیکھی گئی ہے، سوائے انہی چند شرطوں کے. بعض اسلاف کے نزدیک کہ اگر قرآن سے لکھا جائے تو جائز ہے، لیکن راجح مسئلہ کیا آپ نے سنا کہ وہ بھی جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ عمومی ممانعت کے اندر داخل ہے اور یہ دروازہ کھولنا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر حتیٰ قرآن کی اہانت ہے، اللہ کے کلام کی بے عزتی اور رسوائی ہے، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اور سوال ضرور اب عقیدے کے بارے میں ضرور سمجھیں میرے بھائی، ضرور سمجھیں تاکہ اپنی حفاظت اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت. یاد رکھیں آج فتنے ہر گزرے ہوئے دور کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس لیے جب پانی کا دھارا تیز ہو اور آپ بند باندھنا چاہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ پانی کا دھارا جتنا ہی تیز ہو اتنا ہی آپ کو مضبوط بند باندھنا ہے. دشمن جتنا ہی طاقتور ہو اتنے ہی آپ کو اپنے حفاظتی انتظامات مضبوط کرنے پڑتے ہیں.
آپ کو بہت شدید ضرورت ہے کہ اپنے بچوں اور اپنے لیے خود اور اپنے بچوں کے لیے حفاظت کا انتظام، مضبوط انتظام کریں، اور وہ یہی شریعت کا علم ہے، دین کا علم حاصل کرنا، اور وہ علم کم از کم اپنے بیوی بچوں تک منتقل کرنا ضروری طور پر۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے نفلی کام ہے، بچوں کو کھلانا پلانا پیٹ بھرنا فرض ہے اور ان کی دینی تربیت کرنا نفل ہے، یہ نہ سمجھیں، یہ دھوکہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ ایک ٹائم آپ کا بچہ بھوکا رہ جائے اس کی گنجائش ہے، لیکن آپ کا بچہ آپ کی تربیت میں کوتاہی کی وجہ سے گمراہ ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے، اس بات کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ایک ہی سیاق میں رکھا، الگ نہیں کیا۔ الگ کیا کیا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، ساتھ میں اپنے کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ جتنا ضروری اپنے کو بچانا ہے اتنا ہی ضروری اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ تو اس لیے ہلکا نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، ارے ہم تو اپنے بیٹے کو دیکھیے کتنا اچھا کھلاتے ہیں، کتنا اچھا پہناتے ہیں، اس کی ہر تمنا پوری کرتے، اس نے اتنا مہنگا بائک لینے کے لیے کہا، ہم نے یہاں سے پیسہ بھیج دیا، اور 1-2 ریال کی کتاب جو دین کا عقیدہ سکھائے وہ نہیں بھیج پاتے۔ کتنے لوگوں کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ توفیق ہے۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه